بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد صدق الله العظيم. یہ حامی مسجدہ کی دو آیتیں ہیں. آیات کا ترجمہ سن لیجیے. بے شک جو لوگ الذکر یعنی قرآن کا انکار کرتے ہیں اس کے ان کے پاس آ جانے کے بعد، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، حالانکہ یہ کتاب عزت والی کتاب ہے. کیا ہے یہ کتاب؟ مقام اور مرتبہ والی کتاب ہے. اس کی صفت کیا ہے؟ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ، اس کتاب کے سامنے سے بھی باطل حملہ آور نہیں ہو سکتا، ولا من خلفہ، نہ اس کے پیچھے سے. تنزیل، یہ نازل شدہ ہے، من حکیم، ایک حکمت اور دانائی والے اللہ کی طرف سے، حمید، جو انتہائی خوبیوں والا ہے. حمید، جو انتہائی خوبیوں والا ہے. دو باتیں اس میں اللہ نے فرمائی. ایک بھی کہ قرآن الذکر ہے، نصیحت والی کتاب ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ کافر قرآن کا انکار کرتے ہیں، یہ قرآن کوئی انکار کرنے والی کتاب ہے نہیں. یہ انتہائی معزز ہے، یہ انتہائی محترم ہے، اور یہ انتہائی عالی مقام اور مرتبہ والی کتاب ہے. اور اس کتاب کی صفت یہ ہے کہ بھئی باطل سے دو معنی مراد ہیں یہاں. باطل سے ایک معنی یہ ہے کہ بھئی شیطان چاہے انسانوں میں سے چاہے جنات میں سے ہے، شیطان قرآن مجید کے اندر کمی بیشی نہیں کر سکتا. شیطان قرآن کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا، چاہے وہ انسانوں میں سے ہے چاہے وہ جنات میں سے ہے. اللہ تعالیٰ نے پابندی لگائی کہ شیطان اس کے آگے سے اور پیچھے سے اس کے اوپر اضافہ اور کمی بیشی نہیں کر سکتا. اور دنیا نے دیکھا، انسانوں میں بہت سارے ایسے شیطان پیدا ہوئے جو قرآن میں اضافے کی کوشش کی. ایک زمانے میں 40 پاروں کا قرآن مشہور ہو گیا تھا، سمجھ آئے، لیکن وہ چلا نہیں. اور پتہ نہیں اس میں کیا، آپ حضرات کو تو نہیں ہے، انہوں نے ہر وہ جگہ جہاں ہدایت کا لفظ ہے اس کو نکال کر حضرت علی کا نام شامل کیا، اور جہاں مظلومین کا ذکر ہے قرآن میں وہاں اہل بیت کا ڈائریکٹ نام لیا. لیکن وہ نسخے چلے نہیں، کیونکہ بیک وقت قرآن مجید میں کئی 100 سے زیادہ بندے حافظ ہوتے ہیں. تو میں اگر اضافہ کر بھی لوں تو آپ روکیں گے. اقرا سکول کے ایک سال میں پورے پاکستان میں 3,43,000 بچے حافظ نکلتے ہیں. کتنے؟ 3,43,000. پھر اہل حدیث حضرات کی مدارس سے، پھر بریلویوں کی مدارس سے، دیوبندیوں کی مدارس سے کتنے حافظ نکلتے ہیں سر. اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ شیطان، باطل شیطان چاہے انسانوں میں سے چاہے جنات میں سے، نہ قرآن میں اضافہ کر سکتا ہے نہ قرآن میں کمی کر سکتا ہے. اس کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ لا یاتیہ الباطل، جھوٹ اس قرآن کے مقابلے میں آ ہی نہیں سکتا. دوسری تفسیر ہے اس کی، باطل کا دوسرا معنی جھوٹ ہے. کوئی بھی جھوٹ ہے، کوئی بھی دھوکہ اور فراڈ ہے، فریب ہے، وہ قرآن مجید کے سامنے ٹک نہیں سکتے. اور اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے سچا کلام کس کا ہو سکتا ہے؟ جہاں سچائی ہے پر جھوٹ وہاں ٹکتا نہیں ہے. سچائی حقیقت ہے، جھوٹ تو فریب اور دھوکہ ہے.
پہلی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، سچائی پر مشتمل ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ طاقتور ہے، اس کا کلام بھی طاقتور ہے، سچائی والا ہے، لہٰذا کوئی اس اور پھر اس کو لانے والا فرشتہ الامین ہے، جبریل علیہ السلام، انتہائی سچے، کھربوں فرشتوں کے سردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو وحی کی لانے کی ذمہ داری دی، بڑے امین فرشتہ ہے، لہٰذا پھر بھی جھوٹ اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتا۔ پھر جس پر نازل ہوا وہ صادق اور امین ہے علیہ السلام، اس کے مقابلے میں کوئی اور جھوٹ آ ہی نہیں سکتا۔ پھر قرآن مجید کی فصاحت 100% ہے، قرآن کی بلاغت 100% ہے، قرآن کے علوم ایک خزانہ علم ہے، اس کے اندر اتنی سچائی ہے کہ اللہ تعالیٰ رہتی دنیا کے انسانوں کی ہدایت کے لیے اس کو نازل کیا۔ اب کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ قرآن کے اندر تبدیلی کرے، چاہے دنیا کی سپر طاقتیں اعلیٰ سے اعلیٰ ترین کمپیوٹرائز ٹیکنالوجی کے ساتھ لیس ہو کر بھی میدان میں آئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو خاکے بنا سکتے ہیں، لیکن قرآن پر ہم دعوت نہیں ہو سکتے ہیں، اور اب بناتے بھی ہیں ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید کو اتنا مضبوط کر کے نازل کیا ہے کہ قیامت تک قرآن مجید کے سامنے کوئی جھوٹ ٹک نہیں سکتا، ٹھہر نہیں سکتا۔ کوئی دنیا کے شیطان، چاہے امریکہ ہے، چاہے برطانیہ ہے، کینیڈا ہے، فرانس ہے، یا کوئی اور کسی بھی جو نہ بھئی مسلک اور دین والا بندہ، مذہب بندہ قرآن مجید کے اوپر حملہ آور ہو جائے تو یاد رکھے فضول ہے اس کا حملہ آور ہونا، ناممکنات میں سے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اے میرے بندو، اس ذکر یعنی قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے، ہمیں اس کی حفاظت کریں۔ حفاظت کس سے کریں؟ موٹے تازے لوگوں سے نہیں، چھوٹے بچوں سے۔ کس سے کروائیں گے؟ معصوم بچوں کے معصوم سینے اور ان کے معصوم دل۔ چند دن پہلے ایک جگہ ختم قرآن تھا، پورے 9 سال کے عمر میں بچے نے قرآن مکمل یاد کیا تھا، صرف 9 سال کے عمر میں۔ کیا کہہ رہے ہیں ایسے سے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ قرآن کوئی انکار والی کتاب نہیں کہ کوئی اس کا انکار کرے، اس کو نہ مانے۔ یہ تو ایک ایسی چیز ہے جس کو ماننے کے بغیر چارہ نہیں ہے، یہ تمہاری ہدایت کا ضامن ہے۔ اس لیے جو نا بھائی قرآن کو وقت دیا کریں، قرآن کے لیے وقت نکالا کریں، اپنے گھروں کو بے برکت نہ بنائیں۔ آپ کے گھر میں روزانہ ایک رکوع کی تلاوت تو ہو جائے۔ میں نے ایک مرتبہ اسٹڈی کیا، برکت بند ہے قرآن مجید کے اندر، برکت ہی برکت اگر کہیں ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب کے اندر ہے۔ اس کی ایک آیت پڑھو برکت ملے گی، 10 آیتیں پڑھو، رکوع پڑھو، برکت ہی برکت ہے۔ تو قرآن ایسی چیز نہیں کہ ہم اس کو چھوڑ دیں، اس کا انکار کر دیں، اس کو جو نا دور رکھیں۔ یہ قریب کرنے کی کتاب ہے۔ میں اپنے تجربے سے بتاتا ہوں، جب آپ قرآن مجید کو عمل کی نیت سے اٹھائیں گے، پڑھنا شروع کریں گے، اللہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائیں گے، اللہ روزانہ تلاوت کی بھی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اور اپنے معمولات میں حصہ رکھیں کہ میں صبح 10 منٹ تلاوت کروں گا، 20 منٹ کروں گا، اس کو روزانہ کریں گے، اس کو چھوڑنا نہیں، تب قرآن سے ایک رشتہ آپ کو استوار ہو جائے گا۔ تو اتنی زبردست کتاب ہے، اللہ فرمانے کتاب عزیز، قرآن مجید ایک عزت والی کتاب ہے، مقام اور مرتبے والی کتاب ہے، ایسی کتاب کہ اس کے سامنے سے اس کے پیچھے سے کسی باطل کا، چاہے انسانوں اور جنات میں سے ہے، اس کا حملہ بھی ناممکن ہے، چاہے کوئی جھوٹ آ کے اس کے مقابلے میں کھڑا ہونے کی کوشش کرے، نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ تنزیل من حکیم حمید، یہ ایک خوبیوں والے دانا رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ تو اتنی زبردست چیز مسلمانوں کے پاس ہے۔ بڑے لوگوں نے کوشش کی اس میں اضافہ اور کمی بیشی کرنے کی، لیکن ان کو منہ کی کھانی پڑی، اور انشاءاللہ تعالیٰ قرآن اپنے اس طاقت کے ساتھ، اپنے اس جو نا زور کے ساتھ، اپنے اس صحت کے ساتھ قیامت تک اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ اور اگر ہم قرآن مجید کو وقت دیں گے تو ہماری عزت میں بھی اللہ کے یہاں اضافہ ہوگا، ہم بھی اللہ کو محبوب بنیں گے جب قرآن سے رشتے کو استوار کریں گے۔
قرآن اللہ کے احکامات کا مجموعہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس اعمال کو لوگوں کے سامنے کر کے دکھا کر گئے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن مجید یہ ہمارے دین کی بنیاد ہیں، جن کو کوئی دنیا کی طاقت ختم نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اور قرآن کی قدر کرنے کی، اور اس کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اور اس کے مفہوم اور معنی کو جان کر عمل کرنے کی، اور پھر اس کی دعوت کو پھیلانے کی آپ کو مجھے توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ ربنا إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا متقبلا، وصلى الله على نبينا محمد.